بابا جی۔ شہزادی بیٹی ہمیشہ کی طرح آج بھی آئی اور میرے سامنے جھک کر اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور عاجز لہجے میں بولی، بابا جی السلام علیکم۔ میں نے شہزادی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی تھی، ایک اٹھایا ہوا دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ میں نے اشارہ کیا تو وہ بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا شاپر جس میں ایک خربوزہ تھا میری طرف بڑھایا۔ عقیدت سے سرشار لہجے میں بولی، بابا جی قبول فرمائیں۔ میں نے شاپر پکڑا، اکلوتا خربوزہ نکالا، اس کو گھما کر دیکھا اور ستائشی نظروں سے شہزادی بیٹی کو دیکھا۔ واہ بیٹی، اتنا اچھا خربوزہ کہاں سے لائی ہو؟ میں ہر بار تم کو منع کرتا ہوں لیکن تم پھر بھی باز نہیں آتی۔ تم نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جانا۔ تو شہزادی محبت بھرے لہجے میں بولی، بابا جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں آ سکتی، اور آپ وجہ بھی خوب جانتے ہیں۔ شہزادی نے یہ بات کی تو مجھے وہ ملاقات یاد آ گئی جب شہزادی نے خالی ہاتھ نہ آنے کی وجہ بتائی تھی۔ شہزادی میرے پاس شاید 10 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ آئی تھی، جب یہ شدید ڈپریشن میں مبتلا تھی، کھانا پینا چھوڑ چکی تھی۔ شہزادی کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا، رکشہ ڈرائیور کی بیٹی جو 3 مرلے کے گھر میں رہتا تھا۔ نسل در نسل غربت کے رنگ شہزادی کے چہرے سے بھی نظر آتے تھے۔ سانولا رنگ، کمزور جسم، نارمل شکل و صورت کی عام سی لڑکی۔ پہلی بار جب میرے پاس آئی تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ باپ نے بتایا کہ اس کو آسیب، جن وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ یہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، چیخیں مارتی ہے، خود کو مارنا شروع کر دیتی ہے، دیواروں کو ٹکرے مار کر خود کو لہو لہان کر لیتی ہے۔ میں بہت سارے بابوں کے پاس جا کر اس کا علاج کروا چکا ہوں۔ بابوں ملنگوں نے اس کی دورے ختم کرنے، جنات نکالنے کی بہت کوششیں کیں اور بہت مارا پیٹا بھی، لیکن شہزادی کی حالت نہ سدھری بلکہ دن رات خراب ہی ہوتی گئی۔ میں غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل سے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھاتا ہوں۔ بابوں ملنگوں کو دینے کے لیے میرے پاس سب پیسے نہیں ہیں۔ ان بابوں ملنگوں کے ہاتھوں میں لٹ چکا ہوں، رشتہ داروں سے ادھار مانگ مانگ کر علاج کروایا۔ اب تو رشتہ دار میری شکل دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ پھر مجبوری میں قریبی امام مسجد جو پیسے نہیں لیتے ان سے بہت سے دم وغیرہ کروائے، لیکن میری بیٹی کی حالت نہ سدھری۔ اب کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ فی سبیل اللہ لوگوں کا مفت روحانی علاج کرتے ہیں، تو آپ کے پاس آ گیا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اب باپ ہاتھ جوڑ کر زار و قطار روتے ہوئے منت سماجت پر اتر آیا، تو میں نے بیچارے غربت مجبوری کے چلتے پھرتے اشتہار کو چپ کرایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو ضرور تندرست کرے گا۔ اب میں نے شہزادی کو بغور دیکھا تو یہی لگا کہ اس بیچاری کو کوئی غم اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ پہلے تو لگا کسی عشق وغیرہ کے چکر میں تو نہیں، لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ عشق کے مریض اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ بیچاری زندہ لاش کی طرح میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اب میں نے ماضی کے متعلق پوچھا تو باپ نے بتایا اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو میں اس بیچاری کو اپنے مرشد خانے چھوڑ آیا جہاں میرے بابا مرشد تھے۔ انہوں نے اس کو اپنی بیٹی بنا کر گھر رکھ لیا۔ انہوں نے ہی اس کو شہزادی کا نام دیا۔ بابا جس سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے اس کو ماں باپ دونوں کا پیار دے کر پالا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ بابا جی کا نام سن کر میں الرٹ ہو گیا اور بابا جی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، اور اب میں نے نوٹ کیا کہ بابا جی کے ذکر پر شہزادی کی آنکھوں میں زندگی کا رنگ لہرانے لگا۔ وہ شوق اور دلچسپی سے باتیں سننے لگی۔ اسی دوران باپ نے بابا جی کی تصویر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں شہزادی میں بابا جی کے حوالے سے دلچسپی دیکھ چکا تھا۔ بابا جی کی خوب تعریفیں شروع کر دیں تو باپ بولا، اس مرد درویش کے جانے کے بعد ہی تو شہزادی کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھے یہ ٹھیک تھی، جب وہ چلے گئے تو جنات نے میری بیٹی پر حملہ کر دیا اور بیمار کر دیا۔ جبکہ سچ یہ تھا کہ شہزادی اپنے بابا مرشد کی جدائی میں ڈپریشن کا شکار ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں کافی دیر تک بابا جی کی باتیں کرتا رہا۔ آخر میں نے شہزادی سے کہا، بیٹی کیا میں تم کو بیٹی کہہ سکتا ہوں؟ آج سے تم میری بیٹی ہو اور میں تمہارا بابا جی ہوں۔ شہزادی میری بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ میں اپنے باپ سے ضد کرنے لگی، مجھے بابا جی کی قبر مبارک پر جانا ہے۔ میں نے باپ سے کہا، ضرور لے جاؤ، ساتھ ہی کہا جا کر میرا بھی سلام کہنا۔ یہ میری شہزادی بیٹی سے پہلی ملاقات تھی۔ اب باپ بیٹی میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ میں نے شہزادی بیٹی پر پوری توجہ دینی شروع کر دی۔ چند ملاقاتوں کے بعد ہی شہزادی کی حالت سنبھلنے لگی۔ ایک دن بولی،
میں آپ کو بابا جی کہہ سکتی ہوں؟ تو میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفیق لہجے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر تم مجھے بابا جی کہو گی۔ اس دن کے بعد چند دنوں میں ہی شہزادی کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی، کیونکہ بابا جی کی جگہ میں نے لے لی تھی۔ اب وہ ساری دل کی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتی۔ اسی دوران ایک مناسب رشتہ آیا تو شہزادی نے کہا، جو بابا جی کہیں گے۔ اب میں جو بابا جی بن چکا تھا، میں نے ہاں کر دی، تو سادگی سے شہزادی کی شادی کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہزادی کو اوپر تلے 4 بیٹوں سے نوازا۔ ان سالوں میں جب بھی دل کرتا مجھ سے ملنے آ جاتی۔ میں اس کو ہر بار روکتا کہ تم ہر بار کوئی نہ کوئی چیز لاتی ہو، تم بیٹی ہو، خالی ہاتھ آیا کرو۔ ایک بار تو چینی کی چھوٹی سی پڑیا کے ساتھ آ کر بولی، بابا جی آج میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے گھر سے چینی لے آئی ہوں۔ تو میں نے بٹھا لیا اور پوچھا، یہ تم کو کس نے سبق دیا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جانا؟ تو بولی، جب میرا باپ مجھے بابا جی کے گھر چھوڑ آیا تھا تو وہ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے، مرشد سے جب بھی ملنے جاؤ کچھ لے کر جانا ہے، چاہے ایک امرود، سیب، کیلا یا مٹھائی کا ایک لڈو، برفی کا ایک ٹکڑا ساتھ میں ہو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ غم مصیبت پر پریشان نہیں ہونا، اللہ کا شکر کرنا ہے، مصیبت کا وقت ٹل جائے گا، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں حیران تھا کہ شہزادی کی بابا جی نے کس طرح تربیت کی تھی کہ بابا جی کے جانے کے بعد بھی غریب ہونے کے باوجود اپنے بابا جی کی تربیت پر عمل کر رہی تھی۔ یہ روحانی بابے، درویش، فقیر لوگ کیا پارس لوگ ہوتے ہیں، کتنی خاموشی سے زنگ اتار کر انسان کو سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ شہزادی کو میں نے بہت سمجھایا کہ کوئی درویش آستانہ چلا رہا ہو، مریدوں کی چائے پانی کی خدمت کر رہا ہو تو وہاں واقعی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، لیکن میں یہ سب کچھ پسند نہیں کرتا۔ تم خدا کے لیے یہ نہ کیا کرو، کیونکہ میں کوئی آستانہ نہیں چلا رہا۔ لیکن شہزادی ضد کی پکی ہے۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا ہوں کہ ایک درویش کامل، درویش فقیر لوگ انسانوں کی کردار سازی کی فیکٹریاں ہیں، جہاں پر انسانوں کے زنگ دھو کر نفرت، غرور، تکبر، لالچ، قتل و غارت، جھوٹ، بخل، فراڈ سے پاک کر دیتے ہیں اور سہلے اور پرامن معاشرے بناتے ہیں۔ یہ بابے بھی تو اللہ کا خاص انعام ہوتے ہیں۔